الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آیت نمبر 22 سے 23 اور آیت نمبر 24 سورہ نوح کی پڑھی گئی۔ درس اس روز یہاں پہ رہ گیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا رب العزت سے کہ رب انہم عصونی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت بغیر بلا کسی چون و چرا، بغیر کسی قیل و قال اور بغیر کسی حجت کے امت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات اور ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ لوگ جو اس کے منکر ہیں وہ خطا پرم ہیں، غلطی میں مبتلا ہیں، بھلے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو بھی دلیل دیتے ہوں۔ قرآن کریم نے بار بار کہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اگر وہ اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست، بے ایمانوں کو نہیں رکھتا۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت سے منہ موڑنا نبی کی یہ اللہ کے نزدیک کفر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں درس۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے خلاف طرح طرح کی داؤ کرتی، اپنے دوسرے بھائیوں کو سمجھا دیتی کہ نوح کی بات کو نہ سنیں اور نہ نوح کی بات کو مانیں، اور اس طرح طرح کی ایذا رسانی کے در پہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کے رہی۔ اللہ اس کو کہہ رہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، لیکن کوئی اللہ کی تدبیر سے آگے، اللہ کے اللہ استغفر اللہ آمنت باللہ ورسول، اللہ کی تدبیر، اللہ کا ایک اشارہ کسی قوم کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے، اور وہی ہوا۔ اللہ کو کسی کو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کائنات عالم میں جتنی چیزیں ہماری خدمت گزاری میں ہیں، یہی بارش کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، وہی پانی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ جی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور بولے ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو۔ قوم نے کہا کہ دیکھو جس چیز کی تو پرستش کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس کو بالکل نہ چھوڑنا، باپ دادا جن کو پوج رہے تھے۔ وَلَا تَذَرُنَّ، تفسیر آ رہی ہے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور یہ ان کے مجسمے جو انہوں نے تراش رکھے تھے ان مجسموں کے نام ہیں۔ بزرگان دین نے کہا کہ یہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی وہ بھی آ رہی ہے کہ نہ چھوڑیو ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نصر کو۔ جی تو ذرا ہم پہلے وہاں سے دیکھتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یعنی اپنے معبودوں کی حمایت پر جمے رہنا، یعنی وہ گرچہ مجسمے تھے، نوح علیہ السلام کے بہکائے میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ سینکڑوں برس تک ہر ایک نبی اپنی اولاد اور اولاد در اولاد کو وصیت کر جاتا تھا کہ جو ان کی قوم تھی نوح علیہ السلام کی، کہ کوئی اس نوح کے قریب نہ آئے اور اپنے آبائی دین سے قدم نہ ہٹائے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ تمام نام ان نیک لوگوں کے تھے، یہ جو آیا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کی اتباع میں ان کے ساتھی ویسے ہی عبادت میں مشغول رہے جیسے پہلے تھے، مگر ان کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور ترغیب دے کے دی کہ ان کے مجسمے بنا لیں۔ وہ جو بزرگان دین تھے ان کی کیا بنا لیں؟ مجسمے۔ مورتیوں کے سامنے ہونے سے، مجسمے کے سامنے ہونے سے عبادت میں چستی پیدا ہوگی،
اور شوق بڑھے گا۔ انہوں نے شیطانی اغوا کو مان لیا اور مجسمے بنا لیے۔ پھر ان کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان مجسموں کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ پہلے ان کو بنایا تھا دھیان کے لیے۔ پھر ایک نسل کے بعد کیا ہوا؟ تعظیم شروع ہوئی، پھر تیسری نسل میں اس کی پوجا شروع ہو گئی، تم بھی کرو۔ وہ بہکاوے میں آ گئے اور مجسمے کی پوجا کا آغاز اسی طرح ہو گیا۔ پھر ان مجسموں ہی کے مذکورہ بالا نام رکھ لیے، پھر ان مجسموں کا نام رکھ دیا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت اچھا کلام کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ جی، تو علامہ عبدالشکور سالمی نے اپنی کتاب التمہید میں بیان کیا ہے کہ شرک کفر کی ابتدا حضرت اخنوع علیہ السلام، جن کو ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، کے زمانے میں ہوئی۔ اس سے قبل کل دنیا دین واحد اور توحید پر قائم تھی۔ جزوی طور پر معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب تو آدم کے بیٹے قابیل نے ہی کیا تھا، بھائی کو قتل کر کے، کہ حابیل کو قتل کیا قابیل نے، لیکن یہ نوعیت کفر و شرک کی نہ تھی، بلکہ ارتکاب معصیت اور نافرمانی کی تھی۔ شرک کا آغاز حضرت ادریس یا اخنوع علیہ السلام کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانے میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث ہوئے جب دنیا شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کے باعث حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا۔ مشرکین کی طرف سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام، شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بہکا دیا بہتوں کو، اور تو نہ زیادہ کرنا بے انصافوں کو مگر بھٹکنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا انہوں نے بہت کو بھٹکا دیا، اب ان کی اور سرکشیت طغیانی کیا ہوگی؟ بڑھتی رہے گی۔ مفسرین میں خاص طور پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہا یہ جو نوح علیہ السلام کی بد دعا ہوئی ہے تو یہ بد دعا کب ہوئی؟ جی، لکھا ہے کہ کوئی تدبیر سیدھی نہ بن پڑے تو اس وقت بد دعا جائز ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بد دعا میں یہ کہا ہے کہ اللہ تو ان کو اپنی معرفت عطا مت کر۔ یہ تو گمراہی کی سب سے بڑی چیز ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گمراہ کر، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بطور استدراج کے طور پر ان کو اپنی معرفت سے آشنا نہ کر۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا